بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمن آباد انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، چیف انجینئر ایل ڈی اے اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمن آباد انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی جی ایل ڈی محمد علی رندھاوا نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ رات گئے بھی عوامی فلاح کے اس منصوبے پر ورکرز کو کام کرتا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ منصوبے پر دن رات کام جاری رکھا جائے اور محسن نقوی نے 15 جون تک سمن آباد انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھولنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شروع میں اس پروجیکٹ پر سست روی سے کام ہو رہا تھا، لیکن اب اس منصوبے پر کام تیز ہوا ہے۔ چیئرمین لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت ہیومن ریسورسز اینڈ ایڈمن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ یاسر رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ لیسکو کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت ایچ آر اینڈ ایڈمن کمیٹی کا اجلاس لیسکو ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا، جس میں چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر سمیت دیگر بورڈ ممبران اور لیسکو کے ایچ آر ڈائریکٹر آسیہ شعیب، چیف فائنانس آفیسر بشرا عمران اور ایڈمن ڈائریکٹر میاں محمد افضل نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں دیگر اہم پوائنٹس کے ساتھ ساتھ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت لیسکو میں انٹرنشپ کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے مختص وظیفوں میں اضافے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ واضح رہے کہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی پروگرام کے تحت لیسکو ہر سال ایچ ای سی کی تسلیم شدہ یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرنے والے مختلف کیٹیگریز کے طلباء اور طالبات کو میرٹ پر لیسکو میں 2 ماہ کی انٹرنشپ کرواتا ہے، تاکہ منتخب اسٹوڈنٹس لیسکو کی ورکنگ کو نہ صرف بہتر طور پر سمجھ سکیں بلکہ اس کی تکمیل کے بعد معاشرے میں اپنا کردار بہتر طور پر سر انجام دے سکے۔ ایچ آر ڈائریکٹر آسیہ شعیب نے کمیٹی کو بتایا کہ لیسکو کی جانب سے اس انٹرنشپ کا دورانیہ 2 ماہ ہے، جس کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ اور 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ تاہم اس سال معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 15,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر میاں محمد نعمان اور دیگر ممبران نے وظیفے میں اضافے کی تجویز کو منظوری کے لیے فل بورڈ میں بھیج دیا۔ چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ لیسکو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے اور لیسکو کی واحد ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جو یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی ملک کی بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ بلوچستان، کوئٹہ گیریزن پہنچنے پر کور کمانڈر کوئٹہ نے استقبال کیا۔ آرمی چیف نے کوئٹہ گیریزن میں جوانوں کے لیے مختلف فلاحی اسکیموں کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ جو عوام اور پاک فوج میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاک فوج ہمیشہ بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہے۔ عوام نے اپنی منفرد محبت سے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ عدم استحکام کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اہل پاکستان کی بے مثال حمایت سے پاک فوج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسن اقدام، جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنے والی کانسٹیبلری کے لیے لیگل ایڈ فنڈ قائم کر دیا۔ حکومتی لیڈرشپ، پالیسی اور افسران تبدیل ہونے پر پولیس فورس کو جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات فورس میں بددلی کا باعث بنتے ہیں۔ ازالے کے لیے لیگل ایڈ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ فرض شناس پولیس افسروں اور اہلکاروں کو استغاثوں، جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آئی جی پنجاب کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب طلبی پولیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس کے پاس بے پناہ قوت ہے اور وہ اس قوت کو غلط استعمال کرتی ہے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں پر زیادتی کرتی ہے۔ یہ کسی کیس میں ہوتا بھی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی جاتی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکوؤں، رازنوں، بدماشوں، غنڈوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے یا سیاسی اور مذہبی جنونی جتھوں کو روکتے ہوئے پولیس اپنا لیگل کام کرنے کی باوجود برائی اور خرابی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ لیڈرشپ یا پالیسیز کے چینج ہونے کے بعد یا افسروں کے تبادلے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں اور یہ پولیس والے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں یہ استغاثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کیسز کو فائٹ کرتے ہوئے ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے زیور تک بک جاتے ہیں اور یوں بددلی کا ماحول پھیل جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے،
یہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، لیکن پولیس افسران کو، پولیس کے کانسٹیبلز کو ان لائن آف ڈیوٹی ٹھیک کام کرتے ہوئے استغاثوں اور جھوٹے مقدموں کے سامنے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کی لیڈرشپ نے لیگل ایڈ فنڈ قائم کیا ہے، اس پیسے سے جو ہم نے اپنی ویلفیئر کی انویسٹمنٹ سے کمایا ہے۔ یہ فنڈ آپ کے میڈیکل اور دیگر ویلفیئر فنڈ سے علیحدہ ہے۔ الحمدللہ ایک رحم دل افسران کی کمیٹی کیس ٹو کیس ڈسٹرکٹ سے ریفر کیے ہوئے ایسے کیسز کو دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اس میں ہمارے ان تھانے داروں کو اور ان جوانوں کو اور ان افسروں کو کتنی لیگل ایڈ دینی ہے۔ یوں انشاءاللہ ہم مل کے ہر اس جھوٹے استغاثے کا اور ان جھوٹی درخواستوں کا مقابلہ کریں گے، اکٹھے انشاءاللہ، اکٹھے جو آپ کے خلاف کیے جائیں گے جس وقت آپ نے ٹھیک کام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اور بیٹی کے زیور بکنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں صرف ان کی دعائیں چاہیے، ہمیں آپ کی ہمت چاہیے۔ یہ لیگل ایڈ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بابا قوم اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی لاہور کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ثانیہ بخاری رپورٹ کر رہی ہیں۔ بابا قوم اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی لاہور کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں موجود طالبات نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد بابا قوم اور افواج پاکستان کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مقررین نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، ہم ایسے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ شرکا نے اپنی افواج سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عظیم فوج ہمارے سر کا تاج ہے، شہداء ہمارا اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ اسکول پشاور کی سکھ کمیونٹی کے اساتذہ اور طلبہ نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور پہنچنے پر اساتذہ اور طلبہ کو 9 اور 10 مئی کے بدقسمتی سے ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ اساتذہ اور طلبہ نے سیاسی مظاہروں کے دوران پرتشدد اور آتش زنی کی سرگرمیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ ڈال دیا ہے۔ طلبہ نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دل دل پاکستان قومی نغمہ بھی گایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ جب پاکستان میں اس قسم کے حالات آئے ہیں، بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، لیکن کبھی پاکستان کو، تاریخ کو، ورثے کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جو کہ 9 اور 10 کو جو پورے پاکستان میں اور پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری قوم کی طرف سے، اپنی مائنورٹی کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں یہاں وزٹ کرنے کے بعد بہت دلی دکھ ہوا ہے کہ اتنی ہماری قوم کی آواز تھی جو یہاں سے نشر ہوتے، سب سے پہلا پاکستانی نعرہ مبارکباد جو تھی وہ اس ریڈیو پاکستان سے دی گئی تھی کہ پاکستان آزاد ہوا ہے۔ تو یہ بہت قدیمی ادارہ تھا، اس سے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم سب اسٹوڈنٹس اس احتجاج کا سختی سے مذمت کرتے ہیں جس سے قوم اور ملک کا نقصان ہو۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، اڑتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، 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 پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما افتخار طیب نے یوم تکبیر کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں سابق صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود، میاں تیمور، شیخ ناصر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ شیخ امتیاز احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔
شیخ پورہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما افتخار طیب نے یوم تکبیر کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں سابق صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود، میاں تیمور، شیخ ناصر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب میں یوم تکبیر کا کیک کاٹا گیا اور پاک فوج کے حق میں ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں موجود شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے خوب نعرے لگائے۔ اس موقع پر میاں خالد محمود نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان کے دشمن بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی اور تمام عالمی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ ایٹمی پروگرام میں ذوالفقار علی بھٹو شہید ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ڈاکٹر سمر مبارک مند کا بڑا ہاتھ ہے، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور حویلی لکھا میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے میاں بیوی کو روکنے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے میاں بیوی کی شناخت ممتاز اور کنیز کے نام سے ہوئی ہے۔ حویلی لکھا پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آئی جی بلوچستان کی جانب سے لورالائی کے تھانہ صدر کے ایگل اسکواڈ کو موٹر سائیکلیں فراہم کر دی گئیں۔ ایس ایس پی لورالائی آصف مستوئی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے بعد سماج دشمن عناصر کی سرگوپی میں مدد ملے گی، کیونکہ گاڑیاں گلیوں میں نہیں جا سکتیں، جس کی وجہ سے شرپسند عناصر گلیوں میں بھاگ جاتے تھے۔ لیکن اب ایگل اسکواڈ کو ان موٹر سائیکلوں کی مدد سے مجرموں کو گرفت میں لانے میں مدد ملے گی اور ان کی حوصلہ شکنی میں آسانی ہوگی، جبکہ اس اقدام سے جرائم میں بھی واضح کمی آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی آئی گوجرانوالہ کے سینئر نائب صدر مستنصر شاہی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ناعاقبت اندیشوں کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ فوجی تنصیبات میں گھسنا ایک ناقابل برداشت عمل ہے، جبکہ گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس کے کپتان رانا عبدالخالق نے بھی پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ آج ہم نے بڑی امیدوں سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، لیکن 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے کچھ ناقابل اندیش پی ٹی آئی کے ورکروں کی وجہ سے آج ہمیں یہ پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، تو وہ انہوں نے ہماری جو فوجی تنصیبات کے اندر گھسے، وہ ایک ناقابل برداشت عمل تھا، ناقابل تسلیم عمل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سارے دکھی ہیں۔ تو یہ میں اس 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس واقعے کی وجہ سے ہمارا دل بہت دکھی ہے، اور ہمیں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا نام رانا خالق محمود ہے، میں عمران ٹائیگر ضلع گوجرانوالہ کا کپتان ہوں۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جن عناصر نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ جو کچھ اس دن ہوا اس کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل غوری اور ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع بہاول نگر چودھری لطیف اللہ کی عوامی پریس کلب مروٹ آمد اسپیشل ٹی وی سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ضلع بہاول نگر میں بارشوں کے دوران کپاس کی پیداوار اور نقصانات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری غلام قاسم قاسمی سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم موجود ہیں عوامی پریس کلب روڈ میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جمیل غوری جو کہ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت توسیع۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آج کے دورے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ کو دیکھیں تو کپاس کے حوالے سے یہ پورے ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ضلع ہے، اور اس سال اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، 8,88,000 ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے اگینسٹ جو ہے بہاول نگر جو ڈسٹرکٹ ہے انشاءاللہ اس کے اگینسٹ کوئی
7.5 سے اوپر جائے گا انشاءاللہ، ٹارگٹ اچیو کرے گا۔ تو آج میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہوں کہ ہمارے یہاں چولستان میں اس دفعہ کاٹن کافی کاشت ہوئی ہے، کینال ایریگیٹڈ ایریا میں بھی کاٹن لگی ہوئی ہے، لیکن آج کے میرے دورے کا مقصد یہ ہے کہ چولستان کو دیکھا جائے اور اس کو ایکسپلور کیا جائے کہ ہمارے چولستان میں کتنا پوٹینشیل ہے اور یہاں پہ کتنی کاٹن پچھلے سالوں میں لگتی رہی ہے، اس سال کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بارش حالیہ جو ہوئی ہے اس کا بھی وزٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کے کیا نقصانات جو ہے، چونکہ فصل چھوٹی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں دیگر، ان کی مانیٹرنگ بھی آج کے میرے دورے میں شامل ہے۔ تو کاٹن جو ہے اس سال ہمارا مین جو اسٹے ہے وہ کاٹن کے اوپر ہے، اور کاٹن کے لیے مین کمپین چل رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے تحصیل لیول پہ بلکہ مرکز لیول پہ جو ہے وہ کپاس سہولت سینٹر بنائے ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے تعاون سے، اور وہاں پہ جو ہے جو زرعی مداخل ہیں وہ عام مارکیٹ سے کم ریٹ پہ اور اچھی کوالٹی میں دستیاب ہیں۔ تو اسی طرح دیگر بھی مطلب ہے کہ ایک ہمارے کمشنر صاحب نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کہ 17-18 ہیلپ لائن کاشتکاروں کے لیے قائم کی ہے کہ وہاں کی کوئی مسائل، کوئی زرعی مشاورت کے حوالے سے، تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ کے ہے بہاول نگر میں 17-18 جو ہیلپ لائن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری فارمر میٹنگز چل رہی ہیں اور فارمر گیدرنگز چل رہی ہیں، تو آنے والا جو ہمارا اگلا وقت ہے وہ کپاس کی مینجمنٹ کے حوالے سے اہم ہوگا۔ اب تک 31 مئی تک جو ہے ہمارا بہاول پور ڈویژن کا جو ٹارگٹ ہے وہ 23,14,000 ہے، تو اس کے اگینسٹ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم 21 لاکھ کو کراس کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اس کی مینجمنٹ کا۔ تو اس میں انشاءاللہ وزٹ ہوتے رہیں گے، اور میں اپنی ٹیمز کو مانیٹر کرتا رہوں گا۔ باقی دیگر آفیسرز ہیں ان کو بھی ڈائریکشنز ہیں کہ ٹیمز کو مانیٹر کریں اور خود بھی فیلڈ میں نکلیں تاکہ ہم بہتر پیداوار لے سکیں اور بہتر پیداوار لینے میں کاشتکار کی مدد کر سکیں۔ غلام قاسم قاسمی، نمائندہ اسپیشل ٹی وی مرو۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سپاہی غلام رضا انتہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ سپاہی غلام رضا نے 1 مارچ 2019 کو لائن آف کنٹرول کے پانڈو سیکٹر کے محاذ پر جمع مردی اور دلیری سے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ ماؤں کے لیے سارے بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر غلام رضا شہید کا میرے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا اور بولنا سب سے جدا تھا۔ مجھے غم تو ہے مگر میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ بیٹے سارے ایک جیسے ہونے اس گل نہیں، اس نے ایک بولنا، ایک اپنی ماں نال بیٹھنا اٹھنا، اس نے ایک جگ تو وکھرے پیار تو میں بھی بہت ہی کرنی سارے بچوں نے، پر اس نال تو کوئی وکھرے کڑیاں بھیناں نال پائیاں نال ابو نال کسی ٹائم بھی اس نے کدی ڈانٹا بھی نہ، اس آخیا امی جی پھر نہ ایسے کرنا، اچھا امی جی ہن ناراض نہ ہوئے نا، پھر نہیں ایسے زندگی تھوڑی ہے، چنگائی بہت ہوئی اس نے، سونے رب نے جی رضا آئی، اللہ سے جنت نصیب کرے۔ خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھائی کو شہادت نصیب ہوئی ہے، ہر کسی کو رتبہ نہیں ملتا، یہ میرا خود اپنا بہت دل کرتا ہے آرمی میں جانے کا، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دعا ہے اللہ سے اللہ میں بھی شہادت نصیب کرے۔ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں۔ جب وہ یاد آتے ہیں ہمیں تو ہمارا جو دل ہے نا وہ خون کے آنسور ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان تھا، اس کی کمی جو ہمیں ہر ٹائم ہر جگہ ہر لمحے محسوس ہوتی ہے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، ہم شہدائے پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، غم صرف بچھوڑے گا۔ سب شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے والد بھائی بیٹے شہید ہو چکے ہیں ملک اور قوم کی خاطر۔ الخدمت فاؤنڈیشن نوجوانوں کو IT سکلز کے ذریعے خود کفیل بنا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے رہنما انجینئر احمد حماد رشید نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ معاشی مسائل ہیں، جابز ہیں نہیں، تو اگر ہم
बच्चे उन सेक्टर्स में प्रोड्यूस करते जाएंगे जहां पे इनको लोकली कम्पीट करना पड़े, तो बच्चे फिर एक दूसरे से कम्पीट करते रहेंगे, जॉब्स फिर नहीं उनको मिलेंगी। तो हम आईटी सेक्टर में कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि जितने बच्चों को हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हम फ्रीलांसर के तौर पे करें कि ये अपने कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जैसे मैंने अर्ज किया ड्राइंग्स अच्छी बनाता है तो वो ऑटोकैड ड्राइंग के लिए इंटरनेशनली ऑर्डर्स बुक करके वो ड्राइंग्स करे। अगर एक बच्चा सिंपल डाटा एंट्री अच्छी कर सकता है तो वो डाटा एंट्री के लिए ऑर्डर्स पकड़ के वो डाटा एंट्री करता रहे। इसी तरह हर बच्चा अपनी स्किल के मुताबिक इंटरनेशनली कम्पीट करे और फ्रीलांसर के तौर पे काम करे। उससे यह है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी आएगा, लोकल मार्केट भी सैचुरेट नहीं होगी जॉब्स के हवाले से, और ये बच्चे एक बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगे। इसमें हमने ये किया है कि हमने बिजनेस इंक्यूबेटर्स डेवलप किए हैं कि हमने अभी एक जगह खरीदी है, वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उसमें जो बिजनेस इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, प्रॉपर इक्विपमेंट एंड गाइडेंस टू बिकम अ फ्रीलांसर, वो वहाँ पे बैठ के अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके वो कमाना शुरू करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं जब 2, 4, 6 महीने में कि वो बच्चा इस काबिल हो गया कि वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा सकता है, तो फिर हम उसको रिलीज कर देंगे। हम उसको हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है उसको हमने इसके साथ इंटरलिंक किया, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जिसको हम अल खिदमत रोजगार स्कीम भी कहते हैं, जिसमें हम बिला सूद कर्ज देते हैं। तो उसमें हम इन बच्चों को बिला सूद कर्ज दे के उनको इक्विपमेंट, कंप्यूटर और जो उनका इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो लेके देते हैं, और वो फिर बच्चे अपने घर जाके वही काम कर सकते हैं और उनकी जगह पे फिर कोई दूसरा बच्चा जो डिजर्विंग है वो आ जाता है। तो हमारे ये ऑर्फन्स के लिए ये प्रायोरिटी है, लेकिन ऑर्फन्स के अलावा हमारे जितने अदरवाइज बच्चे हैं जो मुस्तहक हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि वो इसमें आके स्किल ट्रेनिंग लें और फ्रीलांसर के तौर पे अपने लिए रोजगार बाइज्जत तरीके से कमा सकें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।